میں آج آپ کو اس مقام پہ لے کے آیا ہوں جس کے لیے ضرور آپ کے دل میں ہمیشہ سے تمنا انگڑائیاں لے رہی ہوں گی کہ ذرا پتہ تو کریں. ہم لوگوں نے اپنے بچپن میں ایک قوالی سنی تھی کہ عبداللہ کے گھر سے جہاں میں نور بکھرنے والا ہے, عبداللہ کے گھر سے جہاں میں نور بکھرنے والا ہے, اور دائی حلیمہ گود میں تیری چاند نکلنے والا ہے. یعنی اس زمانے میں مکہ شریف میں جب بچوں کی پیدائش ہوتی تھی, بچے پیدا ہوتے تھے, تو ان کو دائی لے کے جاتی تھی. 12 ربیع الاول کی صبح کا وہ وقت تھا جب بی بی آمنہ کی گود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے. اور آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچ کے دیکھیے, تصور کیجئے کہ اس زمانے میں کیا معاشرہ رہا ہوگا کہ بچوں کو پیدائش کے وقت دائی کو دے دیا جاتا تھا. اس دنیا میں 8 خواتین ایسی ہیں, اس دنیا کی 8 خوش نصیب عورتیں ایسی ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دودھ پلایا. اس میں ایک نام آتا ہے دائی حلیمہ کا. جب بچوں کو دیا جاتا تھا دائی کو, تو بہت اچھا معاوضہ دیا جاتا تھا بچوں کی پرورش کے لیے اس دائی کو جو بچی کو لے کے جاتی تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے آپ کے والد دنیا سے رخصت ہو چکے تھے, لہٰذا بہت سے دائی یہ سمجھ رہی تھی کہ یہاں سے کیا ملے گا. دائی حلیمہ نے کہا کہ نہیں, اس چاند کو, اس نور کو تو میری گود میں جانا ہے. وہ بڑا پیارا سا تھا کہ جب دائی حلیمہ لے کے چلی ہیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ تو رہ سکتے تھے سونے کے محل میں بھی, مگر وہ تو رہ سکتے تھے سونے کے محل میں بھی, مگر اے حلیمہ ان کو تیری جھوپڑی اچھی لگی. آئیے میں ان کی جھوپڑی دکھاتا ہوں آپ کو. الحمدللہ اس وقت ہم لوگ مکے سے کافی دور اس گاؤں میں آئے ہیں, اس بستی میں آئے ہیں. آپ چاروں طرف دیکھ سکتے ہیں. میں اپنے کیمرہ مین بھائی سے کروں گزارش, ایک مرتبہ یہ نظارہ پورا ایسے آہستہ سے دکھا دیں کہ یہ حقیقت میں گاؤں ہے اور اس زمانے کے گاؤں کیسے رہے ہوں گے. آج جب یہاں پر اتنا سنسان ہے, آج جب یہاں پر کوئی پانی نہیں ہے, کوئی کنواں نہیں ہے, کچھ بھی نہیں دکھ رہا ہے, آدمدار یہاں نظر نہیں آتی, کوئی جانور بھی نہیں, اونٹ بھی نہیں ہے, جب آج یہ حال ہے تو 1400 سال پہلے اس جگہ کا کیا منظر ہوگا, کیا دیکھنے کو ملا ہوگا. لاکھ یہاں پہ بستی ہوگی, لاکھ یہاں پہ آبادی ہوگی, لیکن یہ پتھر, یہ در و دیوار, یہ یہاں کا ذرہ ذرہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ کیسی مفلسی کا دور اس زمانے میں رہا ہوگا, کس عالم میں رہا ہوگا. یہ جو باؤنڈریاں ایسے بنا دی گئی ہیں, یہاں پر جھوپڑیاں ہوا کرتی تھی. اس طریقے سے دیکھیں, میں کوشش کرتا ہوں, حالانکہ میری اوقات نہیں ہے کہ اس مقدس جگہ پہ کھڑے ہو سکیں جس جگہ پر جھوپڑی رہی ہوگی بی بی آمنہ کی, دائی حلیمہ کی. تو یہاں سے یہ نظارہ ہے, ہم لوگ اپنی خوش نصیبی سمجھتے ہیں, اور ہم نے سوچا کہ اگر ہمارے دل میں یہ للک پیدا ہوئی ہے, اگر ہم اس مقام کو دیکھنا چاہتے ہیں جہاں پر ہمارے نبی نے بچپن گزارا, تو کیوں نہ ہم اپنے ذریعے اپنے تمام جاننے والے, چاہنے والے اور دنیا میں تمام موجود مسلمانوں تک یہ پیغام پہنچا سکیں. اگر ہمارے دل میں واقعی سچی عقیدت اور سچا جذبہ نبی کے لیے ہے, تو جو لوگ میرے ساتھ یہاں موجود ہیں وہ, اور جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں, بآواز بلند ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک, دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ. دیکھا آپ نے کس طریقے سے سارق بھائی نے بتایا پوری تفصیلات کے ساتھ میں. یہاں پہ یہ مقام بھی دیکھا, یہ 2 جگہوں پہ, وہاں پہ اور یہاں پہ جانماز بچھی ہوئی ہے, اور یہی دونوں مقام میں سے ایک مقام ہے جہاں پہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بچپن گزرا. اور یہیں پہ ٹھیک بغل میں سامنے آپ کو دکھاتے ہیں قبرستان, جو اس وقت بھی موجود تھا. یہ قبرستان, یہ دیکھیے سامنے, یہ قبرستان ہے, یہ مقبرہ ہے, اس وقت بھی تھا, اور آج بھی یہاں کے قریب قریب کے جو لوگ ہیں مقیمی یہاں پہ ہیں, تو ان کو یہیں پہ رکھا جاتا ہے. دیکھیے تاریخی قبریں یہاں پہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں, دکھ رہی ہیں. یہاں پہ انڈیا پاکستان جیسی قبریں نہیں ہوتی, آپ دیکھ رہے ہوں گے ویڈیو میں, دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ. یہ پورا خوبصورت منظر ہے ماشاء اللہ. یہاں پہ ہمیں پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بچپن گزرا ہے, دیکھ سکتے ہیں. تو ماشاء اللہ دیکھ رہے ہیں ابھی. بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ لوگوں نے مکہ شریف اور مدینہ منورہ بہت بار دیکھا ہوگا, اور وہاں کی شان, لیکن آج اور گاؤں بھی کیسا گاؤں, گاؤں بھی کس کا گاؤں, جو گاؤں آج 1400 سال کے بعد بھی یاد
یاد کیا جا رہا ہے اس وجہ سے کہ اسی گاؤں میں دائی حلیمہ رہا کرتی تھی, اسی گاؤں میں ہمارے نبی ان کی گود میں آئے تھے. کیا منظر رہا ہوگا, کیا زمانہ رہا ہوگا, ان پتھروں کا کیا نصیب رہا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کے بعد سب سے پہلے جو دیدار ہوا وہ اس طرح کی گھاٹیوں کا ہوا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہم لوگ کچھ دور نیچے اتر کے آگے بڑھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ تاریخ کی کتابوں کے حوالے سے جو کچھ بھی ہمیں واقعات ملے ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کریں انشاءاللہ. انشاءاللہ. سب کے لیے دعا کیجیے گا, ہماری پوری ٹیم کے لیے انشاءاللہ دعا کیجیے گا انشاءاللہ. آئیے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہی پہ پیڑ تھا کونے پہ, ہاں بہت خوشبو آتی تھی اس سے, وہ عود الملکی کی خوشبو آتی تھی. دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. نیچے اب تو کسی نے کھیت بنا دیا ہے. اور یہ جو ہے بھائی بھی ہمارے ہاں وہ لکڑی بڑے بھائی ہمارے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. بس بات اتنی سی ہے کہ ہم لوگ دھوپ میں کالے زیادہ لگ رہے ہیں. کوئی بات نہیں ہے, ہو جائیں گے پھر تو. ہاں وہ گورا کر لیں گے. جو ہے اتنا گورا ہونے کے باوجود بھی کالا لگ رہا ہے تو ہم اپنی بات کیا کریں, دھوپ میں لگا. آپ بتاؤ. خلش سے ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں اور باریک باریک چیزوں کی کوشش کر رہے ہیں. جیسا کہ میں نے ابھی پیچھے کی طرف آپ کو دکھایا جہاں پر جھوپڑی بنی ہوئی تھی دائی حلیمہ کی, تو یہ خیال ہو رہا تھا کہ ایسی سنسان جگہ پہ جہاں پر آدمی نہیں ہے, آبادی نہیں ہے, کیسے ضروریات کی چیزیں پوری ہوتی ہوں گی, پانی وغیرہ کا کیا انتظام رہے گا. تو اسی کے پہاڑوں کے بیچ کا ایک راستہ جیسے تھا جس سے نکل کے ہم آئے تو دور سے ہمیں یہ باؤنڈری سی دکھی, لیکن یہ ساتھ میں دیکھیے موٹر رکھا ہوا ہے انجن جس سے اپنے یہاں اپنے لوگوں کے شہروں میں گاؤں میں پانی نکلتا تھا. تو مجھے خلش پیدا ہوئی دور سے جب وہ دکھا تو میں چل کے وہاں سے آیا تو میں نے دیکھا کہ یہ تو باؤنڈری نہیں بلکہ کوئی کنواں ایسا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے, آپ کو حیرانی کی بات ہوگی, جب ہم نے کوشش کی جاننے کے لیے اس کے بارے میں یہ کیا ہے تو یہ حیران کر دینے والا کنواں ہے. مطلب ہم لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں, ہمارے یہاں آج نہیں تو کم سے کم 25 سال 20 سال پہلے کنویں ہوا کرتے تھے. تو وہ جو کنویں ہم لوگوں کے یہاں ہوتے تھے اس میں مٹی کی کھدائی جب ہوتی تھی تو نیچے تک مٹی جاتی تھی اور اس کے بعد اندر سے اینٹیں لگا کے پکا بنایا جاتا تھا. لیکن ہم اپنے بھائیوں سے گزارش کریں گے کہ ذرا اس طرف لا کے دکھائیں. جس طریقے کے یہ زمینوں پہ پہاڑ رکھے ہوئے ہیں اسی طریقے کے پہاڑ کی یہ گہرائی ہے, حیران کر دینے والا نظارہ ہے. اندر دیکھیے پتھروں کو کس طریقے سے کاٹ کے کیسے جو ہے وہ اس کنویں کو بنایا گیا ہوگا. حیرانی کی بات یہ ہے, ذرا سوچ کے دیکھیے کہ 1400 سال پہلے یہ پتھر کاٹے کیسے گئے ہوں گے, کون سی مشین تھی, کون سا کریشر تھا, کیسے اوزار تھے جس سے یہ کاٹ کے اور یہاں اس طرح کا پانی نکالا گیا. یہ کنواں دور سے سمجھ میں آیا, یہ اوپر جاری لگی ہوئی ہے, کنویں کو بند کر دیا گیا ہے یہاں سے. میرے خیال سے اب اس کا استعمال نہ ہونے کی وجہ سے یہ پمپ بھی بیکار ہے اور پانی کو غور سے دیکھا تو ایسا لگا کہ جیسے کائی وغیرہ اس میں جمع ہے. لیکن یہ یقین ہوا کہ اس زمانے میں اسی کنویں کے پانی کا استعمال ہوتا ہوگا کیونکہ اس آس پاس اس جگہ کے اور کوئی دوسرا کنواں نہیں ہے. تو بہرحال مقدس کنواں تو میں کہوں گا ہی اس کو, کیونکہ اسی کنویں کے پانی سے اگر ہمارے نبی نے بچپن میں غسل کیا ہوگا یا کھانا پکنے میں استعمال ہوا ہوگا, پانی میں ہوا ہوگا, کیسے کھجور کھائے ہوں گے, کیا ہوگا. بہرحال کوشش ہماری یہی ہے, ہماری پوری ٹیم کی کوشش ہے. میں دعاؤں کی درخواست آپ سے کروں گا. ہمارے سراج بھائی ہیں, اسامہ بھائی ہیں, اسرار بھائی ہیں, اشفاق بھائی ہیں, زہیب بھائی ہیں اور جو بھی لوگ ہمارے ساتھ ہیں, اسامہ بھائی ہیں, سب کو دل کی گہرائیوں سے میں گزارش کروں گا کہ دعائیں دیجیے, کیونکہ یہ ایک آدمی کے بس کا کام نہیں تھا. اگر میں اکیلا چاہتا تو اتنی جگہوں پہ نہ جا سکتا تھا, لیکن جس طریقے سے یہ ساری جگہیں ہم نے دکھائی ہیں ان بھائیوں کا تعاون ہے. اور آپ کو صرف اپنی دعاؤں سے نوازنا ہے کہ اللہ ہم سب کے حق میں خیر آخرت راحت اور سکون کے بہتر فیصلے کرے. اللہ ہم سب کو ہدایت کرے, اللہ ہم سب کو ہماری پوری ٹیم کو اجر عظیم دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.